آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جیسے میں نے گزشتہ ہفتے پہ آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام معاشرت کا درس دیتا ہے، اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، اسلام باقی بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اسلام ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام ایک سوشل دین ہے، اسلام ایک ویلفیئر کا دین ہے، یہ انسان کی فلاح و بہبود کا نام اسلام ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی بات کی جائے کہ یہ قرآن کس موضوع پر لکھا گیا ہے تو جواب آئے گا کہ یہ انسان پر لکھا گیا ہے، اس کا موضوع انسان ہے۔ اگر دوسرا سوال کیا جائے کہ انسان کے حوالے سے کیوں لکھا گیا ہے، انسان کو کیا کہتا ہے، انسان کو کیسا انسان بناتا ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ یہ انسان کی فلاح کا نام ہے، انسان کی فلاح، انسان کی بہتری، انسان کے سکون کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ ایسے اصول بتاتا ہے، ایسے ضابطے بتاتا ہے، ایسے قاعدے کلیے بتاتا ہے کہ اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے اس کی زندگی میں سکون آئے، اس کی زندگی میں بہتری آئے، اس کی زندگی میں فلاح آئے، اس کی زندگی میں ترقی ہو، وہ ملنسار بنے، وہ بااخلاق بنے، وہ باعزت بنے۔ اسلام انسان کو معزز شہری دیکھنا چاہتا ہے اور معزز شہری بناتا ہے۔ اس حوالے سے جہاں ہم نے والدین کے حقوق کی بات کی ہے، میاں اور بیوی کے حقوق کی بات کی ہے، وہاں تیسرا سب سے قریبی تعلق جو ہے وہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ والدین میاں بیوی کے بعد رشتہ دار پھر بعد میں آتے ہیں، تو تیسرا ہمارا جو حق ہے وہ پڑوسیوں کا ہے۔ اب پڑوسی بھی دو قسم کے قرآن نے بتا دیے ہیں، ایک پڑوسی رشتہ دار پڑوسی اور ایک اجنبی پڑوسی۔ پڑوسی کی تین قسمیں کی ہیں قرآن نے۔ ایک رشتہ دار پڑوسی، پہلا نمبر اس کا ہے، دوسرا اجنبی پڑوسی یعنی جو رشتہ دار نہیں ہے، اور تیسرا ہم مجلس جو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، جس کے ساتھ کچھ وقت آپ کا گزرتا ہے۔ اب اس میں دکاندار آ سکتا ہے، دکان کے ساتھ دکان ہے وہ بھی پڑوسی ہے، دفتر میں جو کولیگز ہیں وہ بھی پڑوسی ہے، آپ کے دوست پڑوسی ہیں، پڑوسی کے زمرے میں آتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے جو ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ بھی پڑوسی ہے، جو اس گاڑی میں سفر کر رہا ہے وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ سارے اس زمرے میں آتے ہیں۔ اب جو قرآن و حدیث نے احکامات دیے ہیں، اصول دیے ہیں، ضابطے دیے ہیں، نصیحتیں کی ہیں، وہ ان سبھی لوگوں کے لیے کی ہیں۔ یہ سورہ ہے نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ جل مجدہ نے آغاز یہاں سے کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ کرو احسان، وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے رشتہ دار پڑوسی، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرو جو تمہارے اجنبی پڑوسی یعنی جو تمہارے رشتہ دار نہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ رشتہ دار کے ساتھ تو لین دین ہوتا ہے، تعلق واسطہ ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے وہ رشتہ دار ہیں اور پڑوسی بھی ہیں، ہم نے حق ادا کر دیا پڑوسی ہونے کا، تو ان کے ساتھ ہمارا لین دین ہے نہیں۔ فرمایا اگر وہ قریب ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے بھی پڑوسی ہیں جو اجنبی ہیں، جن کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی احسان بنتا ہے، ان کے ساتھ بھی احسان کرو، اس نے سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور صحبت میں بیٹھنے والے جو تمہارے دوست ہیں وہ بھی پڑوسی کے زمرے میں آتے ہیں۔
ان کے ساتھ احسان کرو، وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ احسان کرو۔ وہ تمہارے ساتھ سفر کرنے والا نہیں ہے، ساتھ سفر کرنے والا تو اس کے زمرے میں آ جائے گا، لیکن عام مسافر تمہارے پاس آیا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، مہمان نوازی کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور اس کے علاوہ جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ پر فخر کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ وہ مال میں بڑا ہے، وہ اسٹیٹس میں بڑا ہے، وہ عہدے کے لحاظ سے بڑا ہے، اس کے پاس گاڑی بڑی ہے، اس کے پاس جاگیر زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا، نہیں۔ فرمایا جو بھی ہے اگر دوسروں کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اسی کو پسند کرتا ہے جو تم میں سے متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تم میں سے متقی کو ہی پسند کرتا ہے، پرہیزگار کو ہی پسند کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ صفات ہو اللہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، بڑی توجہ طلب، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو عزت دے۔ تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو اپنے پڑوسی کو عزت دینا چاہیے، یہ امر کا سیکھا ہے، یعنی وہ عزت دے۔ اگر اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، پڑوسی کو عزت نہیں دیتا۔ ایک اور مقام پر تو اللہ جل مجدہ کے محبوب نے بڑی کھلی بات کر دی، اس کا مجھ پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، جو پڑوسی کو ایذا دیتا ہے اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اس کا مجھ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ حضور بتانا چاہتے ہیں اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ جو پڑوسی کو ایذا دے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اور مقام پر حدیث پاک ہے، فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرے، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کا رسول محبت کرے، میرے آقا نے فرمایا وہ سچ بولا کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، یہ بھی بڑی بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ سچ بولا کرے، اللہ بھی پیار کرے گا، اس کا رسول بھی پیار کرے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا جب اس کے پاس امانت آئے تو امانت میں خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ دے کسی کو، بدیانتی نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ جب خیانت نہیں کرے گا تو اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کی نمازیں، کسی کے روزے، کسی کا صدقہ خیرات دینا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ جو امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے وہ مومن، جو خائن ہے اگرچہ نمازی ہے، اگرچہ روزے دار ہے، اگرچہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، لیکن بددیانت ہے، خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، فرمایا خبردار اس کے نماز روزے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس کا کوئی ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا اگر چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو سچ بولے، اگر چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو خیانت نہ کرے۔ تیسری بات، اگر چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو اللہ بھی محبت کرے گا، اس کا رسول بھی محبت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے مشکوٰۃ شریف میں، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایک عورت ہے، وہ نماز پڑھتی ہے
وہ روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، فریض کے علاوہ نوافل بھی پڑھتی رہتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، اس حوالے سے بڑی مشہور ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، یعنی وہ پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، اس کی پڑوسن عورتیں اس سے تنگ ہیں، ایذا پہنچاتی ہے۔ میرے آقا نے کوئی اور بات نہیں کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کالا، فرمایا ہیا فی النار، وہ جہنم میں ہوگی، کالا ہیا فی النار، وہ جہنم میں ہوگی۔ نماز روزے کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، اس کا نماز روزے سے کیا تعلق ہے؟ یہ خود کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، خود کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کے مترادف ہے، اپنا مال ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اگر پڑوسیوں کو ایذا دے رہے ہیں اور صدقہ خیرات ہو رہا ہے، فرض کے علاوہ نفل بھی پڑھے جا رہے ہیں، رات کو جاگ کر روزے بھی رکھے جا رہے ہیں کثرت کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں کالا ہیا فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، اس کا جنت میں جانا نہیں بنتا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت جبریل امین مجھے اتنی تاکید کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے اتنی تاکید کر رہے تھے، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یقیناً پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا ہماری جداد میں، اتنی تاکید کی جا رہی تھی، پڑوسی کے حقوق اس قدر بتائے جا رہے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر تاکید کی جا رہی تھی کہ مجھے وہم ہونے لگا کہیں ہماری جائیداد میں وارث نہ بنا دیا جائے۔ اور امام بخاری کی ایک کتاب ہے بخاری شریف کے علاوہ الادب المفرد، اس سے پہلے لکھی تھی، اس میں ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کا 10 گھروں سے چوری کرنا، 10 گھروں سے مال چرانا، یہ کم تر ہے کس کی نسبت؟ پڑوسی کے گھر چوری کرنے کی نسبت، یعنی اتنا عذاب 10 گھروں سے چوری کرنے کا نہیں آئے گا جتنا پڑوسی کے گھر سے چوری کرنے کا آئے گا۔ پڑوسی کی چیزیں تو بڑی آسانی سے چرا لیتا ہے، عورتیں گھر میں جائیں تو وہ چیز اٹھا لیتی ہیں، بچے جائیں تو وہ اٹھا لیتے ہیں، بڑے ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہو، دکان سانجی ہو یا کوئی اور رشتہ، تو وہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے کاروبار مشترکہ ہوتے ہیں، اس میں پڑوسی کا بھی ایک لحاظ سے تعلق ہے، اور اس حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، جب دو سانجی بنتے ہیں، حصے دار بنتے ہیں، شریک کار ہوتے ہیں، کسی کام میں شریک ہوتے ہیں، تو اگر وہ دیانتداری رکھیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، برکت پڑتی ہے، دیانتداری سے کرتے رہے، وہ اعتماد ہی ہوتا ہے، دکان پہ ایک بیٹھا ہے دوسرا نہیں ہے، اعتماد ہی ہے، لیکن جب اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی تو پتہ چل جاتا ہے، دیر بعد چلے گا ضرور، اور پھر سب کچھ اجڑ جاتا ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا، وہ کیوں اجڑتا ہے، وہ مال کیوں ضائع ہوتا ہے، وہ کاروبار زوال کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب تک وہ دیانتداری سے کرتے رہتے ہیں میں ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ عین بن جاتے ہیں تو دیانتی شروع کر دیتے ہیں تو میں ہٹ جاتا ہوں، شیطان ساتھ ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ بددیانتی اختیار کر لیتے ہیں تو میں ہٹ جاتا ہوں، پھر شیطان آ جاتا ہے۔ جب شیطان اس کاروبار میں آ جائے گا پھر برکت کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ پھر کاروبار ترقی کرے گا یا تنزلی کی طرف جائے گا، وہ عروج اختیار کرے گا یا زوال کی طرف جائے گا؟ تو فرمایا کہ اتنی تاکید کی گئی کہ کہیں حصے دار نہ بنا دیا جائے، اور 10 گھروں سے مال چوری کرنا یہ کم تر ہے پڑوسی کے گھر سے مال چوری کرنے کی نسبت۔ اور مشکاہ شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 بار میرے آقا نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن
جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن۔ اب ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں کہ کس تکلیف سے ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ ہے، ہم کیا کرتے ہیں جو تنگ ہے۔ سب سے پہلا کام تو جب گھر بناتے ہیں تو 1 فٹ اونچا رکھتے ہیں، پہلے دن ہی آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کی اجازت ہے؟ قطعاً نہیں۔ ہاں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مکان نیچے ہے تو اس کو اعتماد میں کیا جائے، اور بس اوقات وہ نیچے نہیں ہوتا، ہم ویسے ہی اپنی وڈو بنانے کے لیے اونچا کر لیتے ہیں، دوسرا اس سے بھی اونچا کر لیتا ہے، تیسرا اس سے بھی اونچا کر لیتا ہے۔ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ یہ کام ہے میونسپل کمیٹی کا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، وہ ایک لیول دے، اس سے اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نقشے کی فیس کس چیز کی لیتے ہیں؟ یہ چیزیں انہوں نے دینی ہوتی ہیں، وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے، نتیجتاً پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ لڑا دیتے ہیں، اور پہلے دن سے جو جنگ شروع ہوتی ہے پھر وہ اینڈ تک جنگ رہتی ہے، وہ جنگ جاری رہتی ہے، پہلے دن سے آغاز وہی جنگ پھر جاری رہتی ہے۔ اور پھر دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ریمپ جب ہم بناتے ہیں تو وہ سڑک میں اس کا بہت زیادہ حصہ کر لیتے ہیں، یہ بھی تکلیف ہوتی ہے پڑوسی کو۔ اور پھر اس طرح کے بے شمار کام ہیں جو ہم پھر کرتے چلے جاتے ہیں، کوڑا اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں، صفائی نہیں کرتے، اپنے گھر کے سامنے سے سڑک اونچی کر لیتے ہیں۔ یا تو پھر سبھی کو اعتماد میں لے لیا جائے نا، اکٹھے پیسے کر کے خود زیادہ ڈال لیے جائیں کہ میں اتنے ڈال رہا ہوں آپ بھی ڈالیں۔ میرے خیال ہے کوئی بھی ایسا کیا گزرا نہیں ہوگا کہ جو پھر انکار کرے، کوئی ایک آدھ ہوتا ہے چلو اس کو چھوڑو، دفعہ کرو، نہیں کرتا تھا، پھر سبھی کا ایک جیسا لیول ہونا چاہیے۔ وہ حدیث کہاں گئی؟ میرے حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو اپنے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے تو پسند کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی پسند کا خیال نہیں رکھتے، فرمایا اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضور نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی ذات سے محفوظ نہیں ہے۔ اور وہ جبل کبیر میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر کھائے، جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی جانتا ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، فرمایا اس کا مجھ پر ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس کو پتا بھی ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے اور یہ پیٹ بھر کے کھا کر سو گیا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے اس کی تکلیف کا، اس کو اندازہ نہیں ہے اس کی تکلیف کا۔ اور اگلی حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا، یقین کریں میں ڈر گیا آج کہ یہ بنے گا کیا ہمارا، اور پڑوسی کے حقوق ہیں کتنے، نقصان ہو رہا ہے ایک طرف، اور آقا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب وہ پوری حدیث پاک ایسی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے آٹا گھر میں نہیں تھا، میں نے بڑی مشکل سے چکی میں آٹا پیسا، پیسنے کے بعد پھر میں نے اس کو گوندا، پھر گوندنے کے بعد پھر میں نے اس کی روٹیاں بنائیں۔ اب یہ تینوں کام آپ اندازہ کریں کہ آسان ہے، لکڑیاں جلا کے روٹیاں بنانی ہوں اور آٹا پیسنا ہو چکی میں، یہ اتنا مشکل کام ہے۔ ہوا کیا؟ حضور کا انتظار ہو رہا تھا کہ آئیں گے تو پھر کھائیں گے۔ اتنے میں وہ کہتی ہے کہ میری آنکھ لگ گئی آقا کا انتظار کرتے ہوئے۔ ان ادوار میں ممکن ہے کئی گھروں کے دروازے بھی نہ ہوتے ہوں، آج سے 20-25 سال پہلے گاؤں میں کئی گھروں کے دروازے نہیں تھے، 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ممکن ہے ان گھروں میں بھی دروازے نہ ہوتی ہوں ابتداء، یا اگر ہوتے تو کھلا رہ گیا ہو، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ دروازہ کھلا تھا باہر، پڑوسی کی بکری آ گئی، حدیث پاک ہے، وہ روٹیاں کھا لی، اتنے میں حضور آ گئے، کہتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام آیا اور ادھر سے بکری وہ روٹیاں کھا کے جا رہی تھی تو میں اٹھی، میں بکری کے پیچھے دوڑی اس کو مارنے کے لیے۔ اب نقصان کرے پڑوسیوں کا جانور،
تو رد عمل فطری ہے، کیا ہوگا؟ اب کہتی ہے کہ میں مارنے کے لیے پیچھے دوڑی، آقا علیہ السلام آ گئے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا حضور؟ میں نے ایک دو لفظوں میں نے ساری بات سنا دی کہ ایسا ہوا۔ قربان جائیں اس اسلام کی عظمت پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ بکری کی وجہ سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، بکری کی وجہ سے بھی تکلیف نہ ہو، حالانکہ جانتے تھے آقا کہ نقصان کر کے گئی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتا دیا تھا کہ نقصان کر کے گئی ہے، حضور پھر بھی کہتے ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دو، کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں، ہم مسلم ہیں، ہم کرتے ہیں ایسا؟ میں سکتے میں آ گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہم تو نہیں کرتے ایسا۔ ہمارا تو مثلا باہر اپنا اگر چارہ وغیرہ دوسرے کے جانور چر جائیں تو پھر وہ کیا رد عمل ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے، غلطی اس کی ہے، ہم نے اس کو غلط بولا ہے یا جانور کو مارا ہے، یہ ہمارا رائٹ تھا، ہم رائٹ سمجھے بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں عائشہ، بکری کی وجہ سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ قربان جائیں کتنا خوبصورت دین ہے، کس قدر دوسرے کا احساس کرتا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث پاک سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقت بھی ہو گیا، قیامت کے دن جب خدا کی بارگاہ میں مقدمہ چلے گا نا دو لوگوں کا، ان میں سے سب سے پہلا مقدمہ پڑوسیوں کا چلے گا، پڑوسیوں کا مقدمہ چلے گا۔ ایک کہے گا میرے ساتھ اس نے زیادتی کی، دوسرے کو طلب کر لیا جائے گا، مقدمہ پیش ہو جائے گا، پھر فیصلہ ہوگا، جس کی غلطی ہوگی پھر اس کو سزا دو۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسی کی اہمیت کیا ہے۔ اور اگلی حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نافع بن عبد الحارث سے روایت ہے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کی خوش بختیوں میں سے یہ ہے کہ اس کا وسیع مکان ہو، اچھی سواری ہو اور نیک پڑوسی ہو، نیک پڑوسی۔ اور میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، میرے حضور نے فرمایا کہ جب پڑوسی کے ساتھ گھر بنانے لگو تو اپنے گھر کی دیوار کو اونچا نہ کرو تاکہ اس کی ہوا نہ رک جائے۔ اب تو ایک نقشہ بدل گیا نا، لیکن جہاں بھی ایسا ماحول بنتا ہے ہوا بھی، اور پھر اچھا کھانا پکا رہے ہو، اچھے کھانے کی خوشبو باہر نہ جائے، نہ جانے دو، ان کے بچے اس خوشبو سے اندازہ لگائیں کہ یہ پک رہا ہے، اور وہ اپنے والد سے کہیں گے کہ وہ پکاؤ، اور وہ افورڈ نہیں کر سکیں گے، بچوں کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی، گویا تمہارے کھانے کی خوشبو باہر نہیں جانی چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز بھی، تھوڑی اس چیز کا کیا آپ دوسرے کے گھر بھیجنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر بکری کا کھوری کیوں نہ ہو، جب تم پکاؤ تو دوسرے کے گھر بھیجو۔ تو فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، فل جو کرے وہ جا رہا ہو، تو اپنے پڑوسی کی عزت کیا کرو، اپنے پڑوسی کا احترام کیا کرو۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ، یہ ہے ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور جماعت سے پہلے آ جائے تو کیا اس کی، ایک آدمی اذان دینے کے لیے جائے بغیر وضو کے تو کیا اذان ہو سکتی ہے وضو کے بغیر، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کر کے اذان دی جائے۔ تو ہاں جنابت میں نہیں ہو سکتی، اگر جنبی آدمی ہے ناپاک ہے تو پھر اذان نہیں ہو سکتی، اگر وضو نہیں ہے تو پھر ہو سکتی ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یہ کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور جماعت سے پہلے آ جائے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں وہی بتا رہا ہوں۔ اچھا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، مسجد میں گیا ہے، نفل پڑھے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ویسے جس جگہ پہ اذان ہو جائے، مستحب یہ فقہا نے لکھا ہے جب اذان ہو جائے کسی مسجد میں وہاں سے، تو پھر اس مسجد سے نکل کر کسی اور مسجد میں نہ جاؤ، پھر وہاں سے نہ نکلو، بجماعت نماز پڑھ کے نکلو وہاں، ٹھیک ہے؟ یہی حکم ہے۔ اگر وہ امام کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، مسجد نماز نہیں پڑھتا تو یہ غلط بات ہے، تو وہ الگ پڑھ لیتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھے۔ نماز ہو جائے گی، گھر بھی جا کر پڑھتا ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ اب کیا عدم مستحب ہوگا۔
गुनाह होगा। अजाब नहीं कह सकते इस पर होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ठीक है। मकरूह कह लें इसको, कोई हराम फेल नहीं है, एक मकरूह अदम मुस्ताहब के खिलाफ जो है अदम मुस्ताहब कह लें, मकरूह तंज़ीह कह लें, तो जुर्म नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है। दुआ है अल्लाह